سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مسند امام احمد میں حدیث شریف موجود ہے، فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یعنی یہ آپ کا صحابہ کے سامنے جو سبق تھا، تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ کبھی تم میری ذات کے ساتھ اپنی ذات برابر نہ لے آنا، اور قیامت تک کوئی بھی میرا امتی، میری نبوت کی شان تو علیحدہ رہ گئی، میری جسمانی اور بشری حالت میں بھی تم میں سے کوئی میرے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمہارے کان اور ہیں، میرے کان اور ہیں، تمہاری آنکھیں اور ہیں، میری آنکھیں اور ہیں، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یہ کہنے کے بعد اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان سے ایک آواز نکلی ہے، تم نے نہیں سنی لیکن میں نے سنی ہے، کیونکہ تمہارے کانوں کی کیپیسٹی صلاحیت اور ہے، میرے کانوں کی صلاحیت اور ہے۔ آسمان سے جو آواز نکلی ہے تو وہ کوئی زوردار آواز نہیں تھی، ہلکی سی تھی، مگر کانوں نے ہلکی آواز بھی سن لی ہے۔ جو 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے پہلے آسمان تک، میرے کانوں نے عتیت سن لی۔ عتیت اس آواز کو کہا جاتا ہے کہ لکڑی کی بنی ہوئی چیز پر جب بوجھ زیادہ ہو جائے تو چولوں سے آواز نکلتی ہے، اس کو عتیت کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے آسمان کی عتیت سن لی ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آواز کیوں نکلی ہے۔ فرمایا آسمان پر ایک چپا جگہ بھی خالی نہیں رہی جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو، اس واسطے رش کے بڑھ جانے پر آسمان سے یہ آواز نکلی ہے۔ یہ تمہید بیان کرنے کے بعد کہ جس میں یہ بھی فرمایا کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تم نے نہیں سنی، میں نے آواز سنی ہے۔ آسمان سے کتنی آواز آئی اور میں نے اس کو سن لیا، اس کا سبب بھی بیان کر دیا۔ اس کے بعد یہ جملہ بولا، فرمایا لو تعلمون ما علمت لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، اگر تمہیں اتنا پتا ہوتا جتنا مجھے پتا ہے، تم اتنا جانتے جتنا میں جانتا ہوں، تو پھر تم زیادہ روتے رہتے اور تھوڑا ہنستے۔ یہاں بھی جو علم ہے باعث خوف اس کو بیان کیا، لو تعلمون ما علموا اور ما علمت، جو میں جانتا ہوں اتنا اگر تمہیں پتا ہوتا کہ اللہ کا جلال کتنا ہے، اللہ کس انداز میں قہار ہے، اور جو صورتحال مخفی امور کی ہے، اگر تم یہ جان لیتے جتنا میں جانتا ہوں، تو پھر تم بہت زیادہ روتے رہتے اور بہت کم تم ہنستے۔ اور پھر فرمایا تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہونے میں بھی لذتوں کو بھول جاتے اور تم گھر چھوڑ کے جنگلوں ویرانوں کی طرف نکل جاتے اور تم روتے رہتے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو واضح کر دیا کہ تمہیں میرے جتنی معلومات نہیں ہو سکتی، اگر معلومات ہوتی تمہیں تو پھر تم یہ دنیا کی لذتیں چھوڑ جاتے، لیکن اس کو بیان کرنے کا بھی کوئی مقصد تھا۔ تو پتہ چلا کہ چونکہ تمہارے سورسز محدود ہیں اور میرے سورسز اللہ تعالیٰ کو جاننے کے یہ بہت زیادہ ہیں، تو میں اپنے علم کا نتیجہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہیں علم آتا تو پھر تم زیادہ روتے، تو تمہیں بحیثیت نبی میری باتوں پہ اعتماد ہے کہ اللہ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اس کا جو نتیجہ تمہارے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم رب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف تم پہ طاری رہے، اور تم دنیاوی لذتوں میں مصروف نہ رہو، اور تم رب ذوالجلال کو یاد کر کے تم آنسو بہاتے رہو۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تمہیں علم اتنا نہیں آ سکتا، لیکن اس علم پر جو تمہیں فیصلہ معلوم ہونا تھا وہ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں رب ذوالجلال کو، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس رب سے ڈرنا چاہیے، اس رب کا جو جبروت ہے اور اس رب کی جو کبریائی ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس رب سے ڈرا جائے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو اپنی معلومات ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کے بندوں میں سے جو آپ اللہ کو جانتے ہیں، اس کے پیش نظر یہ کہا کہ وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن یاد رکھنا اس کی ذات کا حق بنتا ہے کہ ہم اسے ڈریں اور اس کا خوف جو ہے وہ ذہنوں پہ طاری رہے۔ اس میں فائدہ ہمارا ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان غفلتوں سے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وادی میں آباد ہو جائے گا۔